بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، استعفوں کا جو سلسلہ ایک چل رہا ہے یہاں پہ اس وقت، جو معاملات چل رہے ہیں اس کے استعفوں کے، تو ناظرین وہ جو 11 جولائی کو 11 استعفے منظور کیے، پھر انہوں نے 35 کیے، پھر 35 کیے۔ شیخ رشید صاحب کا پتہ نہیں استعفیٰ ہوا، اگر وہ ہوا ہے تو پھر 80 استعفے، اگر نہیں ہے تو 79 ہے۔ تو ناظرین یہ جو کل رانا ثناءاللہ صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھے ہیں جی، اگر انہوں نے کہا جی، وہ بلکہ لندن میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب وہ جو انتخابات ہیں، اب الیکشن کون لڑے گا، ضمنی انتخابات میں کون حصہ لے گا؟ کوئی بھی حصہ نہیں لے گا، اس لیے کہ 3 ماہ رہ گئے ہیں، تو 3 ماہ کے لیے کون حصہ لے گا انتخابات میں؟ ضمنی انتخابات کون لڑے گا؟ کس طریقے سے لڑیں گے؟ کیونکہ کوئی بھی ایم این اے لڑنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ایم پی اے لڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا، انہوں نے لندن میں جب ان سے سوال کیا گیا جی ضمنی انتخابات میں کیا آپ اپنے امیدوار کھڑے کریں گے، انہوں نے کہا جی 3 مہینے کے لیے کون لڑے گا، انتخابات سر پہ ہیں۔ تو ناظرین دوسری طرف چودھری شجاعت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات اکتوبر میں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہوئے۔ تو یہ دو متضاد بیانات ہیں، دونوں پی ڈی ایم کے بیانات ہیں، ایک طرف رانا ثناءاللہ کے بیان ہے، ایک طرف چودھری شجاعت حسین کا بیان ہے۔ تو اب ان دونوں بیانوں کو کس کو تسلیم کیا جائے کہ آیا کہ اکتوبر میں انتخابات ہو رہے ہیں کہ یا نہیں ہو رہے، یا رانا ثناءاللہ کو مانا جائے کہ 3 ماہ اکتوبر میں یا انتخابات ہو جائیں گے اکتوبر میں، یا اپریل میں جو صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہونے ہیں اس میں؟ اب دونوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دونوں کے بیانات کیا ہیں، حقائق کیا ہیں اس کے اندر۔ تو ناظرین انہوں نے استعفے دیے ہیں، جب کل گئے ہیں اسد کیسر گئے ہیں وہاں پر، اور اسد عمر صاحب گئے ہیں، اور شیریں مزاری صاحبہ گئی ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب گئے ہیں۔ تو وہاں سے جو عملہ ہی غائب ہو گیا، سارا اسپیکر سمیت ہی عملہ غائب ہو گیا۔ جو اسپیکر بلا رہا تھا آ کے وضاحت دیں، ایک فردن میں ملوں گا، فردن تو ملنے سے کیا کہ وہ کسی سے ملنے کو تیار نہیں ہے، وہ پورا آفس ہی اپنا چھوڑ کے چلے گئے، نایاب ہو گئے وہاں سے، بلکہ غائب ہی ہو گئے۔ تو ناظرین یہ جو انہوں نے ایک طریقہ چلایا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری، یہ سب سے بڑی سیاسی اور غلطی کریں گے، جیسے ماضی میں بڑی غلطیاں کرتے آ رہے ہیں، 8-9 مہینے سے غلطیاں کرتے آ رہے ہیں۔ یہ بھی غلطی ان کے لیے بہت بڑی ہونی ہے کہ جو انہوں نے عمران خان کی، اگر عمران خان کو گرفتار کیا انہوں نے، تو عمران خان جیل میں بیٹھ کے وہ ان سے زیادہ اکثریت حاصل کر لیں گے۔ یہ سب سے بڑی غلطی کریں گے، سیاسی غلطی ہوگی ان کی، اور یہ سمجھ نہیں رہے جیسے کہ جماعت اسلامی پینترا بدلتی ہے، کیونکہ سب کو اقتدار پیارا لگتا ہے، چاہے وہ لوکل کا اقتدار ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ہو، چاہے وہ وفاق کا ہو، اقتدار سب کو اچھا لگتا ہے۔ جماعت اسلامی کل تک جو کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی اس طرح، آج پیپلز پارٹی سے الحاق کر کے اپنے بیٹھے ہوئے جی، اور سراج الحق صاحب نے بیان دیا جی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے، اسد زرداری کے ساتھ مل کے کرپشن کا خاتمہ کروں گا۔ جو خود کرپٹ ہے وہ کیا خاتمہ کریں گے؟ تو ناظرین یہ صورتحال ہے اس وقت۔ 35 استعفے ہیں، پی ڈی ایم جو ہے اس وقت انتہائی پریشان ہو چکی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا، کس طرف نکلیں ہم؟ جہاں نکلتا ہے سامنے عمران خان کھڑے ہوتے ہیں، جہاں نکلتا ہے سامنے عمران خان کا پتہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ان کے منہ پہ مارا جاتا ہے اور وہاں سے فائر بیک ہوتے ہیں۔ تو ناظرین یہ صورتحال جو ہے اس وقت جو ہے، اور جو سب سے بڑی صورتحال ہے کہ جو آج فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں پہ 50% جو ہے ان کی پالیسیوں میں فرق آیا، بہت حد تک فرق آ گیا، یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اے پولیٹیکل ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کو اور مصیبت ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ان کے کندھوں پہ پاؤں رکھ کر آئے ہیں۔ اب بھی آئے تھے تو باجوہ کے کندھے پہ پاؤں رکھ کر آئے تھے، باجوہ ہی ان کو لے کر آیا تھا، ان کی اپنی ہمت تھی نہیں عمران خان کو گرانے کی، اور باجوہ کو لے کر باجوہ اور جو ڈرٹی ہیری ہیں، جو ان کے باقیات ہیں، وہ بھی ابھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کر رہی ہیں۔ تو ناظرین آج صبح میں نے ایک ٹویٹ دیکھا، تو ان میں کیا گیا تھا فیض حمید صاحب کے پاس بھی وہ آڈیو ویڈیو عمران خان کی بھی ہیں، تو پی ڈی ایم کی بھی ہیں۔ کیا فوج کے پاس صرف یہی کام رہ گیا؟ جرنیلوں کے پاس، فوج کے پاس تو نہیں، جرنیلوں کے پاس صرف یہی کام رہ گیا آڈیو ویڈیو اکٹھی کرنے؟ ان کے پاس اور کوئی تعمیری کام نہیں ہے ملک کے لیے، یا ملک کے سیاستدانوں کے لیے آڈیو ویڈیو بنانی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ تو اس کی آڈیو بنا لو، اس کی ویڈیو بنا لو، اس کی آڈیو ریکارڈ کر لو، اس کی ویڈیو ریکارڈ کر لو، بس یہی کام رہ گیا ان کے پاس۔ وہ بیچارے جو سرحدوں پہ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، کپتان ہمارے شہید ہو رہے ہیں، میجر ہمارے شہید ہو رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھا جا رہا۔ اور یہاں پہ یہ حالت ہے کہ ہر وقت ایک ہی چیز ہے جی، آڈیو ویڈیو کھیل رہے ہیں
جنرل فیض حمید کے پاس ہے، باجوہ کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے۔ یہ کب سلسلہ ختم ہوگا؟ کب یہ اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھیں گے یہ لوگ؟ کیا جنرل بن کے مستثنیٰ ہو جاتے ہیں؟ کیا حضرت عمر فاروق سے بڑے ہیں یہ لوگ؟ حضرت عمر فاروق کے حساب کتاب دے سکتے، یہ کون ہوتے ہیں نہ دینے والے؟ اور لیک کر دیا جی۔ وہ کل کیا ہوا ہے؟ کل اتنا بڑا ان پہ منہ پہ چماٹ پڑی ہے انہوں کے کہ ان کے باجوہ کا وہاں باقاعدہ ڈسکس ہوئی ہے، غالباً کل یورپی ممالک میں کسی میں نام ذہن سے نکل گیا، کل باقاعدہ وہاں پہ اس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ وہاں پر پاکستان کے اندر صحافی کو، پارلیمنٹیرین کو اس طریقے سے زد و کوب کیا گیا ہے، ایک صرف آرمی چیف کی وہ ٹویٹ کرنے پہ، آرمی چیف کے خلاف ٹویٹ کرنے پہ یہ حالت ہوگی ان کے۔ ناظرین یہ ایک بہت مضحکہ خیز دنیا میں مذاق بنا ہے۔ حضرت سواتی صاحب کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، شہباز گل صاحب کے ساتھ کیا، ارشد شریف صاحب کو شہید کیا، مجاہد اسلم کو جو صحافی ہیں ان کو اٹھایا گیا، جی آپ نے ٹویٹ کیا، کیوں کیا ٹویٹ آپ نے؟ تو اس کا پوری دنیا میں اس کی لین دین ہو رہی ہے، بلکہ بین الاقوامی ایک یہ مسئلہ بن چکا ہے کہ حضرت سواتی صاحب کا جو ٹویٹ ہوا وہ ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ دوسرا صحافی نے جو ان کے بارے میں لیک آؤٹ کیا ہے بات، جو لیک کی ہے بات، انہوں نے کہا میں نے نہیں کیا، مجھے دی گئی ہے تو میں نے کر دیا ہے، مجھے خبریں ملی میں نے کر دی ہے۔ تو اس کے اوپر اس کو گرفتار کیا گیا، ایف آئی آر کاٹی گئی، جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے۔ کیا یہ سب مبرہ ہے قانون سے؟ سیاستدان قانون سے مبرہ ہیں؟ سیاستدان کہتا ہے میرا کوئی کرپشن نہ ہو، ادھر سے یہ کہتے ہیں ہماری کوئی کرپشن ثابت نہ ہو۔ تو ناظرین یہ کس طریقے سے ملک صبر ہے؟ کرپشن جب عوام کو پتہ ہے کہ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم اس وقت انتہائی پریشان ہے۔ شہباز شریف تو کمبل کو چھوڑ رہے ہیں، کمبل ان کو نہیں چھوڑ رہا۔ اب تو یہ پی ڈی ایم کو کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں یہ وزارت عظمیٰ، استعفے دے دیں، الیکشن کا اعلان کرا دیں، مگر پی ڈی ایم آصف زرداری ان کو نہیں لے دے رہی۔ تو ناظرین یہ اب جو معاملات بگڑنے ہیں، کیونکہ اب جس وقت عدم اعتماد کا ووٹ لینا ہے شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں، تو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے، بی این پی مینگل گروپ جو ہے، وہ جو ہے بالکل ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے، ایک سائیڈ ہو گیا وہ۔ تو جس وقت بھی عدم اعتماد کا ووٹ کا کہا گیا تو بی این پی تو نہیں آئے گی، تو یہ دھڑام سے خود گریں گے نیچے۔ مگر خان صاحب وہ جو ہے آئی ایم ایف کی جو شرائط انہوں نے مانی ہے، صرف اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس وقت انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو خان صاحب نے اسی دن اس سے دوسرے چوتھے دن ووٹ آف کانفیڈنس لے آنا ہے۔ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خان صاحب کون سا پتہ کس وقت کھیلتے ہیں، یہ کھیلتے رہتے لگے رہتے وہ ایک ہی پتہ پھینکتے ہوئے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے۔ تو اس وقت جو سیاست ہے وہ صرف ایک شخص عمران خان کے ہی گرد گھوم رہی ہے۔ عمران خان اس وقت محور ہے سیاست کے، یہ سارے مورے ہیں آگے، پی ڈی ایم سارے مورا بنی ہوئی ہے، ٹوٹل مورا جو بنی ہوئی ہے وہ پی ڈی ایم مورا بنی ہوئی ہے، چاہے اس میں نواز شریف ہے، چاہے شہباز شریف ہے، چاہے مریم نواز ہے، چاہے مریم اورنگزیب ہے، کیپٹن صفدر ہے، ریٹائرڈ کیپٹن صفدر ہے، کوئی بھی ہے، یہ سب مورے ہیں۔ اور سیاستدان کا جو محور ہے اس وقت کنگ ہے، وہ پولیٹیکل کنگ ہے، وہ ہیں عمران خان۔ عمران خان جو کہتے ہیں اس پہ سیاست چل رہی ہوتی ہے۔ عمران خان قدم اٹھاتے ہیں سیاست ہلتی ہے اپنی جگہ سے، اگر یہ عمران خان خاموش ہو کے بیٹھ جائیں سیاست خاموش ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین اس چیز کو ان کو تصور کرنا چاہیے کہ عمران خان اس وقت کنگ آف دا پولیٹیشین ہے، کنگ آف پولیٹیشین ہے وہ کوئی ہلکا نہیں ہے۔ جنہوں نے اتنا ہلکا انہوں نے لیا تھا، عمران خان اتنے ہلکے نہیں ہیں جتنے انہوں نے ہلکا لے لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں حکومت میں بیٹھا ہوں خطرناک نہیں ہوں، مگر حکومت سے نکلا تو بڑا خطرناک ہو جاؤں گا، کیونکہ مجھے دفتری کام میں الجھا ہوتا ہوں تو میں ان کو دیکھ نہیں سکتا، جب میں باہر نکلوں گا تو انتہائی خطرناک ہوگا۔ وہ انہوں نے کر کے دکھا دیے، جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ حقیقت ہوتی ہے۔ تو ناظرین یہ جو صورتحال ہے اس وقت پی ڈی ایم نے جو 35 استعفے 80 استعفوں پہ کھیل رہے ہیں، استعفے کھیل رہے ہیں، یہ استعفے ان کے گلے پڑ چکے ہیں۔ اب یہ ان کو جان چھڑانی مشکل ہو رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ علیحدہ بول رہا ہے، چودھری شجاعت علیحدہ بول رہے ہیں، اور شہباز شریف علیحدہ بول رہے ہیں، نواز شریف علیحدہ بول رہا ہے، مریم اورنگزیب علیحدہ بول رہا ہے، اسد اقبال علیحدہ بول رہے ہیں، یعنی کہ سب علیحدہ بول رہے ہیں، کسی کا بیان آپس میں نہیں مل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں ان کو اتنا ڈسٹرب کر دوں گا، ان کے نیندیں حرام کر دوں گا، ان کے نیند کی گولیاں کھانے پڑیں گی، تو وہ نہج آ گئی ان کی نیند کی گولیاں کھانے کی۔ تو واقعی ان کو نیند کی گولیاں کھلا رہے ہیں، اچھے طریقے سے کھلا رہے ہیں نیند کی گولیاں، کیونکہ وہاں بھی بڑی سبکی ہوئی ہے۔ لندن میں بھی نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان، نواز شریف اور رانا ثناء اللہ کے درمیان، پھر نواز شریف اور مریم اور نواز اور رانا ثناء اللہ کے درمیان بڑی تلخ کلامی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں بھی بیڈ کاک اور جو ہے رائٹ کاک کھیلنے کے چکر لگے ہوئے ہیں۔
گڈ کاک بیڈ کاک کھیل رہے ہیں یہ کہ باپ ناراض ہو جائے بیٹی منا لے، بیٹی ناراض ہو جائے باپ منا لے، تو یہ لگے ہوئے ہیں وہاں مذاق کرنے ان لوگوں کے ساتھ. تو کیونکہ یہ ڈھیٹ ہے، ان کی عزت تو ہے نہیں ہے، غلام در غلام ہے، تو غلامی ان کو اچھی لگتی ہے. جیسے کیپٹن صفدر سے کل سوال کیا گیا ہے کہ آپ اتنا آپ 60-70 سال کے ہو گئے ہیں، آپ بھی اب نوجوان یوتھ کے جو ہیں کہ آپ چیئرمین ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، اب یوتھ کا چیئرمین کسی اور کو لے کر آئیں گے. کون آئے گا؟ وہ صفدر کا بیٹا آئے گا، جنید صفدر، وہ یوتھ کا چیئرمین بنائیں گے اس کو، کیونکہ نسل در نسل آ رہی ہے. بنگلہ دیش کی جو دوسری نسل آئی ہے اس نے ملک بنگلہ دیش بنا دیا. ہمارے ہاں ملک کے ہمارے جو پولیٹیشین کی تیسری نسل آئی اس نے ملک کی تباہ کر دیا. تو یہ فرق ہے دونوں ملکوں کے درمیان. ناظرین ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں. شکریہ.